اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کی راہ پر جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی راہ پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ جو مکی سورت ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی، چونکہ قرآن کریم کا افتتاح اسی سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یا فاتحہ کا دوسرا معنی کھولنے والی۔ قرآن کریم کے جو مضامین اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کو مختصر الفاظ میں کھول کر بیان کرنے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اس کے علاوہ بھی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام جو بڑا مشہور نام ہے وہ ہے ام الکتاب۔ کیا نام ہے جی؟ ام الکتاب۔ ام الکتاب، پورے کتاب یعنی قرآن کریم کا خلاصہ اور بنیاد۔ جیسے ماں کو کہتے ہیں نا، ماں جتنے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے۔
ایسے ہی قرآن پاک کے اندر جتنے مضامین بھی بیان ہوں گے ان سارے مضامین کی بنیاد سورۃ الفاتحہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ پورا قرآن جہاں سے بھی کھول کر پڑھیں اس میں 6 باتیں بیان ہوں گی۔ کتنی باتیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ یہ 6 باتیں پورے قرآن میں بیان ہوگی۔ جہاں سے آپ کھول کر دیکھیں گے یا تو اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہوگی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ بیان ہوگا، یا کہیں قیامت کا تذکرہ ہوگا، یا کہیں کوئی حکم ہوگا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کہیں اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہوں گے، کہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہوں گے جن پر اللہ کا عذاب اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ کی۔ یہ 6 کی 6 باتیں پورے قرآن میں جہاں سے آپ دیکھیں گے بیان ہوں گی، اور یہ 6 کی 6 باتیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ یہ 6 کی 6 باتیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ پوری کتاب، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے قرآن پاک کی بنیاد۔ الحمدللہ رب العالمین میں دیکھیں اللہ کی توحید ہے، مالک یوم الدین میں قیامت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں، عبادت اللہ کی کرنی ہے یعنی غیر اللہ کی نہیں کرنی۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، اس میں پہلا نمبر پہ نبی ہیں تو رسالت کا مسئلہ بھی آ گیا، اور اس گروہ کا تذکرہ بھی ہو گیا جو حکم ماننے والے ہیں کہ ان پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر نہ ماننے والے گروہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تو وہ 6 مضامین جو پورے قرآن کے اندر بیان ہونے تھے وہ مختصر طور پر اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی وہ گندم کے گودام بھرے ہوئی ہیں، وہ جا کر ان مالک سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کی گندم ہے، کس قسم کا بیج ہے۔ اب وہاں تو ہزاروں بوریاں پڑی ہیں، لیکن وہ اس میں سے ایک مٹھی لے کر آتا ہے کہ اس قسم کا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر بندہ وہ 1000 بوری کا سودا کر لیتا ہے کہ باقی بھی اسی طرح کا ہے۔ فرمایا کہ کوئی پوچھے قرآن پاک میں کیا بیان ہوگا، کس قسم کے مضامین بیان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھا ہے کہ اس قسم کے مضامین قرآن میں بیان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے جی تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ، تعلیم کا معنی تو تعلیم ہوا، مسئلہ کا معنی ہوتا ہے سوال، سوال کرنے کا طریقہ، تعلیم، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، وہ طریقہ بھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ انسان اللہ سے مانگے تو کیسے مانگے، کیونکہ مانگنا تو انسان کی مجبوری ہے، رب سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا، اور اللہ سے مانگے بغیر انسان کا بیڑا پار بھی نہیں ہوتا، مانگنا تو ہے ہی ہے، اور اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ اس سے مانگتے ہیں سب۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب وہ مانگنا جو ہے کیسے مانگنا ہے، وہ طریقہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ۔ اچھا کیا طریقہ بیان ہوا ہے جی؟ فرمایا طریقہ یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ نے کسی بڑے سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کریں گے، اس کے القابات، اس کی تعریفات، دوسرے نمبر پہ اس کے ادب کا لحاظ رکھیں گے، اور پھر اپنا سوال اور اپنی درخواست پیش کریں گے۔ تو 3 چیزیں ہیں مانگنے میں، القاب، آداب، درخواست۔ پہلے القاب، پھر آداب، پھر درخواست۔
مثال کے طور پر اگر کوئی مانگنے کے لیے گیا ہے، اس کی تعریف ہی نہیں کرتا، بادشاہ سلامت ہی نہیں کہتا اس کو، اور کہتا دے ہو میرے پاس 500 روپیہ کٹ، تو دے گا، وہ الٹا مار کھا کے آئے گا۔ ادب القاب کے ساتھ۔ دوسرا ادب کا لحاظ رکھنا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہے تو اس نے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جائے دے ہو میرے پیسے لے آؤ، اس طرح تو نہیں ملتے نا، ادب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اپنی درخواست پیش کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے لے کر مالک یوم الدین تک القابات ہیں۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رب جو ہوا، تو رحمان جو ہوا، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، یہ اللہ کی تعریفیں ہیں ساری، القابات ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آداب ہیں۔ ادب یہ ہے کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے یا اللہ، یہ ادب ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم پھر درخواست ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے، تو پہلے القاب، پھر آداب، اور پھر درخواست۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہا ہے۔ دیکھو نا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں چلا، تو یہ بندے کی زبان سے ہے نا، ہے تو کلام اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی شفقت کو دیکھیے، اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ اپنے اس کلام کو بندے کی زبان سے کہا ہے تاکہ بندے کو مانگنے کا صحیح طریقہ آ جائے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ اللہ کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتو وہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ جو بات کہی ہے نا اس نے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، احسان صاحب فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، کیوں کہ عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور مدد کس کی ضرورت ہے؟ بندے کی۔ تو یہ ہو گئی آدھی آدھی۔ آگے جب دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اللہ اس کو عطا کروں گا۔ تو یہ ہوگا تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کے ہر جملے پر اللہ کی طرف سے جواب کا مل جانا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحمد، تعریفوں والی سورت۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشافیہ، شفا دینے والی سورت۔ فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر سے آ رہے تھے، ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہ بستی والے تھے کوئی کنجوس قسم کے آدمی، کھانا شانا انہوں نے نہیں دیا، چونکہ ہوٹلیں تو اس وقت ہوتی نہیں تھی، کافرے آتے قریب جو بستی ہوتی کچھ نہ کچھ وہ دے دیا کرتے تھے، انہوں نے دیا کچھ نہیں۔ اللہ کی قدرت کے وہ جو بستی کا سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور درد اس کو ہوا بڑا شدید۔ جب وہ تنگ ہوئی نا تو ہمارے پاس ایک بندہ آیا، ان کی باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی دم شم کر سکتا ہے؟ نے کہا خیر ہو، کہا سردار جی کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہم نے کہا ہاں کر سکتے ہیں، اچھا لیکن ہمارے دم کی فیس ذرا زیادہ ہے کیونکہ روٹی تو انہوں نے دی کوئی نہیں تھی۔ اچھا
انہوں نے کہا دیکھو جی سردار ہے، بڑا مالدار ہے، 30 بکریاں تمہیں دیں گے. کتنی؟ 30 بکریاں. لیکن دم ایسا ہو کہ آرام آ جائے. ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. فرماتے ہم نے اور تو آتا کچھ نہیں تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور اس نے 30 بکریاں بھی دیں. کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں. کیونکہ اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی اس نے 30 بکری. اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ پتہ نہیں لے تو لی ہیں کہ جائز بھی ہیں یا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. آپ سے پوچھا، آپ ہنس پڑے، فرمایا ٹھیک ہے جان دو. آپ نے اجازت دے دی. اور آپ نے پھر یہ پوچھا کہ تم نے دم کہاں سے سیکھا؟ کہا یا رسول ہم نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی. آپ نے فرمایا واقعی سورۃ الفاتحہ سورۃ الرقیہ ہے، یہ دم والی صورت ہے، یہ شفا والی صورت ہے. تو اس صورت کا نام رقیہ بھی پڑ گیا، اس صورت کا نام شافیہ بھی پڑ گیا. یہ دم والی صورت بھی ہے اور یہ شفا والی صورت بھی ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ ہر بیماری کا شفا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہوا ہے. سورۃ الفاتحہ تو اس لیے سب کو یاد ہے نا جی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب میں آج مسجد سے باہر نکلوں گا نا تو تجھے ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے افضل صورت ہے. آپ باہر نکل رہے تھے جوتے پہننے کی جگہ پہ، میں نے کہا یا رسول اللہ وہ افضل ترین صورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ. یہی سب مثانی ہے، بار بار دہرائے جانے والی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، سب سے عظیم صورت ہے سورۃ الفاتحہ. اب آئیے جی سورۃ الفاتحہ کے پہلے جملے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہانوں کا. یہ حمد کا معنی ہو گیا تعریف، اور یہ تمام کا معنی یہ الف لام کا معنی ہے. جو ال ہے نا، الف لام، اس کا معنی ہے تمام. تمام حمد، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. رب پالنے والا ہے، العالمین جہان، تمام جہانوں کا. رب کا معنی حسین حضرت نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا دیا کہ رب پالنے والا تو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، ورنہ کسی کی ضروریات اور حالت کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کی ضرورت کو پورے کرنے والے کو رب کہتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو تیار خون دیا، باہر آیا تو دودھ دیا، کھانے پینے کے قابل ہوا تو باقی رزق اس کے سامنے رکھ دیا. جیسی جس کی ضرورت تھی، کوئی گھاس کھاتا ہے تو اس کو گھاس دیا، روٹی کھانے والے کو روٹی دی، اور گوشت کھانے والے کو گوشت دیا. ہر ایک کی ضرورت اور ہر ایک کی حالت کو اس کے مطابق پورے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے حمد. شکر اور حمد میں فرق یہ ہے کہ شکر ہوتا ہے نعمت کے بدلے میں. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے بدلے میں. پانی پیا کا شکر الحمدللہ جی، یہ اس کے نعمت کے بدلے میں. اور کھانا کھایا تو اس میں بعد میں دعا پڑھ لی، یا اور بھی کسی نے کوئی نیکی کی، بندہ کہتا ہے بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی. تو شکر ہو رہا ہے نعمت کے بدلے میں. اور کسی کی جو تعریف ہوتی ہے وہ نعمت کے بغیر بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بہادر ہے، اس کی ہم تعریف جہاں بھی کرتے ہیں. اب حاتم طائی کی تعریفیں ہوتی ہیں جی بڑا سخی آدمی تھا جی. اب اس نے ہمارے ساتھ تو کوئی سخاوت نہیں کی نا، لیکن اس کا صفت ہمیں پتہ ہے اور اس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں. اسی طرح دیگر کسی کی اچھی اوصاف کی جو تعریف ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے تب بھی ہم بدلے میں کریں. ویسے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد، شکر کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ کے لیے شکر بھی ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے حساب ہیں ہی ہیں، شکر تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی تعریفیں بھی بے شمار ہیں. یعنی اللہ ہے ہی اس قابل کہ نعمت نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی تعریف کی جائے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس جملے پر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ معنی کیسے ٹھیک ہوگا؟ تعریفیں تو نبی پاک کے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی پاک کی تعریف ہے نا، انبیاء کی تعریف ہے، صحابہ اکرام کی تعریف ہے، اولیاء اللہ کی تعریف ہے، علماء کی تعریفیں ہیں، اور کسی اچھے اخلاق والے شخص کی تعریفیں ہیں. مستری اچھا گھر بناتا ہے، بندہ اس کی تعریف کر دیتا ہے. فلاں آدمی بہت اچھا ڈرائیور ہے جی، اس کی تعریف ہو گئی. ہر ایک آدمی کی تعریفیں بھی ہیں. تو تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے نہ ہوئی نا.
تو اس کا مفسرین جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آدمی نبی بنا ہے اس کو نبوت کس نے دی ہے؟ اللہ. تو نبی کی تعریف ہوگی تو وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی. اسی طرح جو کاریگر ہے اس کو یہ ہنر کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. اس لیے کاریگر کی جو تعریف ہوگی وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی ہوگی. تو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا میں جس کسی کی بھی تعریف ہوگی وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی. اس لیے کہہ دیا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ال کا معنی ہو گیا تمام. ال اب یہ کا ایک اور معنی بھی ہے، چونکہ الف لام کی کئی اقسام ہے نا، وہ ساری تو یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی، 4 قسمیں ہیں اس کی. تو الف لام جو ہے اس کو کہتے ہیں عاد خارجی. پھر اس کا معنی یہ بنے گا خاص تعریفیں اللہ کے لیے. خاص تعریفیں کون سی؟ وہ صفتیں جو کسی الہ میں ہونی چاہیے، جو کسی معبود میں ہونی چاہیے، وہ صفتیں اللہ کے لیے ہیں. اب اچھا ڈرائیور ہونا یہ معبود کی صفت نہیں ہے، اچھا کاریگر ہونا یہ معبود کی صفت نہیں ہے، عالم الغیب ہونا یہ معبود کی صفت ہے، مختار کل ہونا، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنا یہ معبود کی صفت ہے. الحمدللہ وہ صفتیں جو معبود میں ہونی چاہیے وہ ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ 2 معنی ہو گئے. پہلا معنی ہو گیا تمام صفات اللہ کے لیے، اور اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ تمام صفات اللہ کے لیے کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس کی تعریف ہے وہ بھی اللہ کے لیے. دوسرا معنی کہ اس دوسرے معنی پہ اعتراض کوئی نہیں ہے کہ وہ ساری صفتیں جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. معبودیت والی صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. جو پالنے والے رب کا مسئلہ، ربوبیت کا مسئلہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ مسئلہ ہم سے وعدہ لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اور اپنے کلام کی ابتدا میں بھی یہی وعدہ لیا. نماز کی حالت قیام میں بھی رب العالمین، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تشہد کے آخر میں بھی دعا میں بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ. نماز کی ہر حالت میں ربوبیت الہی کا تذکرہ. اور مرنے کے بعد قبر میں پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ربوبیت، میرا پالنے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. آگے لفظ ہے جی العالمین. عالمین جمع عالم کی. عالم نکلا ہے علم سے. علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. علم جی گھر علم لایا ہوا ہے جی. جھنڈا جو ہے نا یہ علم علامت نشانی کو کہتے ہیں. جھنڈا نشانی ہوتا ہے. پاکستان کا جھنڈا دیکھا تو فوراً پتہ چل گیا یہ فلانا ملک ہے. کسی اور ملک کا دیکھا تو فوراً اس کا پتہ چل گیا. کسی پارٹی کا جھنڈا دیکھا تو فرسٹ جھنڈا دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے جناب یہ فلانی پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے. تو جھنڈا ہوتا ہے نشانی. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشانی. اللہ نے اس دنیا کو عالم اس لیے کہا ہے یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. درختوں کو دیکھو، عالم درخت، یہ درختوں کا جہان جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. انسانوں کو دیکھو، حیوانوں کو دیکھو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر گیا ہے کیا زمین روید وحدہ لا شریک گوید. ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا